بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ بلند پہاڑوں، نیلی جھیلوں اور سرسبز باغات کے درمیان ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام سلطنت زمر تھا۔ اس سلطنت کی ایک بہت خوبصورت شہزادی تھی جس کا نام شہزادی زرمینا تھا۔ اس کی خوبصورتی کی مثال پورے ملک میں دی جاتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں، لمبے سنہرے بال اور شاہانہ لباس دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا تھا۔ مگر زرمینا کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ وہ بے حد مغرور تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور دولت پر اتنا فخر کرتی تھی کہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتی تھی۔ محل کے خادمین، سپاہی اور عام لوگ خود سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ذرا سی غلطی پر سب کی بے عزتی کر دیتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے بار بار سمجھاتے، بیٹی، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ مگر زرمینا ہنس کر کہتی، دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ جب زرمینا جوان ہوئی تو دور دور کی سلطنتوں سے شہزادے اس سے شادی کی خواہش کرنے لگے، مگر شہزادی ہر ایک کو حقارت سے رد کر دیتی۔ ایک دن ایک بہادر اور نیک دل شہزادہ آیا جس کا نام شہزادہ حارث تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا اور دانشمند بھی۔ اس نے ادب سے کہا، شہزادی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر زرمینا نے غرور سے جواب دیا، تم میرے قابل نہیں۔ پورا دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ حارث خاموشی سے واپس چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد ایک اور شہزادہ آیا۔ وہ ایک امیر سلطنت کا وارث تھا، لیکن زرمینا نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ پھر ایک اور یوں کئی سال گزر گئے۔ شہزادی ہر رشتے کو ٹھکرا دیتی۔ آخرکار پورے علاقے میں اس کی شہرت ایک مغرور شہزادی کے طور پر پھیل گئی۔ اب کوئی شہزادہ اس کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلطنت پر سخت قحط آ گیا۔ کھیت سوکھ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، لوگ بھوکے رہنے لگے۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور بیماری کی وجہ سے کمزور تھا۔ اس مشکل وقت میں کسی پڑوسی سلطنت نے مدد نہ کی کیونکہ سب شہزادی کے غرور سے واقف تھے۔ زرمینا پہلی بار پریشان ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ جن لوگوں کو وہ حقیر سمجھتی تھی وہی لوگ سلطنت کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے۔ ایک دن وہ عام لباس پہن کر شہر کی گلیوں میں نکلی۔ وہاں اس نے دیکھا ایک نوجوان جو غریب لوگوں سے کھانا تقسیم کر رہا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہر ضرورت مند کی مدد کرتا تھا۔ زرمینا نے حیران ہو کر پوچھا، تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا، دوسروں کی مدد کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے بعد زرمینا اکثر حمزہ سے ملنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ پہلی بار اس نے غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا غرور ختم ہونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ خوبصورتی، دولت اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، اچھے اخلاق ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ چند ماہ بعد بادشاہ کی بیماری بڑھ گئی۔ اس نے زرمینا کو اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی، میں خوش ہوں کہ تم بدل گئی ہو۔ اب تم ایک اچھی حکمران بن سکتی ہو۔ زرمینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ انصاف اور محبت سے حکومت کرے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ سلطنت کے حالات بہتر ہونے لگے۔ زرمینا نے عوام کی خدمت شروع کر دی۔ لوگ اب اس سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن اس نے دربار میں اعلان کیا، میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی۔ میں نے لوگوں کو ان کی حیثیت سے جانچا اور ان کے کردار سے نہیں۔ پورا دربار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اسی دوران حمزہ کی بہادری اور نیک دلی کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ زرمینا کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو چکی تھی۔ آخر ایک دن اس نے حمزہ سے کہا، تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا۔ حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا سبق؟ زرمینا مسکرائی، یہ کہ انسان کی اصل شان اس کے اخلاق میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کی تاج میں۔
چند مہینوں بعد بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا۔ پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محل کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا۔ شاہی باغوں میں ہزار پھول کھلائے گئے۔ لوگ دور دور سے شادی دیکھنے آئے۔ شادی کے دن زرینہ سنہری اور سفید لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مگر آج اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی عاجزی تھی۔ حمزہ بھی شاہی لباس میں نہایت وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ جب دونوں کی شادی ہوئی تو پورا دربار خوشی سے گونج اٹھا۔ لوگوں نے پھول برسائے اور خوشیاں منائیں۔ شادی کے بعد زرینہ اور حمزہ مل کر سلطنت پر انصاف سے حکومت کی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کا خیال رکھتے اور عوام کے مسائل حل کرتے۔ سلطنت پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئی۔ لوگ اپنی ملکہ سے محبت کرتے تھے کیونکہ اب وہ مغرور نہیں تھی بلکہ رحم دل اور مہربان بن چکی تھی۔